سپر فیاض عزیز خان سے ملنے کے بعد جیپ دوڑاتا سیدھا اپنے دفتر پہنچا اور اس وقت اس کا پھولا ہوا سینہ کچھ اور پھول گیا جب وہاں اس کا استقبال بالکل ویسا ہی ہوا جیسے سر رحمان کا کیا جاتا تھا، کیونکہ سر رحمان ہیڈ کوارٹر فون کر کے یہ ہدایات دے چکے تھے کہ انہوں نے اپنے اختیارات بھی عارضی طور پر سپر فیاض کو دے دیے ہیں۔ فیاض ابھی اپنے دفتر جا کر بیٹھا ہی تھا کہ دروازہ کھلا اور انسپکٹر عارف، جو فیاض سے خاصا بے تکلف تھا، اندر داخل ہوا۔ مبارک ہو فیاض، ڈائریکٹر جنرل بن گئے ہو، عارضی ہی صحیح بن تو گئے ہو۔ انسپکٹر عارف نے اندر آتے ہی انتہائی بے تکلفانہ لہجے میں کہا۔ مبارک کا شکریہ انسپکٹر عارف، مسئلہ اختیارات ملنے کا نہیں، اس وقت مسئلہ فائل ملنے کا ہے۔ اگر سر رحمان کی واپسی تک فائل نہ مل سکی تو وہ نہ صرف اپنے اختیارات واپس لے لیں گے بلکہ ساتھ ہی میری جان بھی لے لیں گے، فیاض نے قدرے پریشان لہجے میں کہا۔ اگر کسی خصوصی دعوت کا وعدہ کرو تو میں اس معاملے میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، انسپکٹر عارف نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ کیا مطلب؟ تمہیں معلوم ہے کہ فائل کہاں ہے؟ فیاض نے بری طرح چونکتے ہوئے پوچھا۔ معلوم تو نہیں ہے، لیکن اگر کوشش کی جائے تو معلوم ہو سکتا ہے، لیکن پہلے وعدہ، انسپکٹر عارف نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم دعوت کی بات کر رہے ہو عارف؟ اگر تم فائل کی واپسی میں میری مدد کرو تو میرا وعدہ ہے کہ تمہیں میں سینئر انسپکٹر بنوا دوں گا، فیاض نے تیز لہجے میں کہا، اور انسپکٹر عارف فیاض کی بات سن کر کرسی سے اچھل پڑا۔ اوہ اوہ، پھر تو ایک فائل کیا، میں 10 فائلیں تلاش کر سکتا ہوں، لیکن سوچ لو ایسا نہ ہو کہ فائل ملنے کے بعد تم ٹالنا شروع کر دو، عارف نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا، کیونکہ جو وعدہ فیاض نے کیا تھا وہ تو اس کے تصور میں بھی نہ تھا۔ سینئر انسپکٹر کے عہدے تک ترقی کا تو اس کا ذہن سوچ بھی نہ سکتا تھا، وہ ابھی حال ہی میں انسپکٹر بھرتی ہوا تھا۔ اپنے کام کے لحاظ سے اس مختصر عرصے میں ہی اس نے سر رحمان کو خاصا متاثر کر لیا تھا، لیکن چونکہ وہ ایک عملی آدمی تھا اس لیے اسے معلوم تھا کہ صرف سر رحمان کی خوشنودی اس کے کام نہیں آ سکتی جب تک سپرنٹینڈنٹ فیاض کی خوشنودی بھی حاصل نہ کی جا سکے، کیونکہ دفتری کام سپر فیاض کے ذریعے ہی آگے بڑھتا تھا، اور سپر فیاض کی خوشامد پسندی ایک ایسی کمزوری تھی جو اس نے فوری طور پر بھانپ لی تھی۔ نتیجہ یہ کہ اس نے اس کمزوری کا پورا فائدہ اٹھایا اور فیاض کے معمولی سے کام کی بھی اس قدر تعریف کرتا کہ فیاض اسے اپنا سب سے زیادہ ہمدرد سمجھنے لگا۔ یہی وجہ تھی کہ فیاض جیسا رکھ رکھاؤ رکھنے والا آفیسر بھی اس سے بے تکلف ہو گیا تھا۔ جلدی کرو، نکالو، کہاں ہے فائل؟ فیاض نے بڑے بے چین سے لہجے میں کہا۔ ارے فائل میں نے اپنی جیب میں تو نہیں رکھی ہوئی، لیکن میرے پاس ایک کلیو ایسا ہے کہ اگر اس کلیو پر کام کیا جائے تو فائل ہم تک پہنچ سکتی ہے، انسپکٹر عارف نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ کون سا کلیو؟ جلدی بتاؤ، فیاض نے تیز لہجے میں کہا۔ سپر فیاض، جو 2 افراد وزارت داخلہ کے افسر بن کر یہاں سے فائل لے گئے ہیں، ان میں سے ایک آدمی کو میں نے گولڈن ایرو نائٹ کلب کے مالک ٹام کے دفتر میں جاتے دیکھا تھا۔ اس وقت تو میں یہی سمجھا تھا کہ یہ وزارت داخلہ کا افسر ہے، اس لیے مجھے یہ خیال آیا کہ ٹام جیسے عام سے گنڈے کی اتنے بڑے افسر کے ساتھ اس طرح کے بے تکلفانہ تعلقات کی وجہ معلوم کروں۔ ٹام کا ایک اسسٹنٹ جابر میرا خاصا گہرا دوست ہے، اس لیے میں نے سوچا کہ جابر سے بات کی جائے۔ چنانچہ میں نے جابر کو تلاش کیا تو وہ نہ ملا۔ اس کے ایک ساتھی نے بتایا کہ جابر
باس ٹام کے کسی انتہائی خفیہ کام سے گیا ہے۔ مزید اس نے ہی بتایا کہ باس ٹام نے اسے ایک لفافہ دیا ہے اور وہ اس لفافے کو کسی پارٹی تک پہنچانے گیا ہے۔ ٹام کے اسی ساتھی نے ہی بتایا کہ یہ لفافہ ٹام کے اس دوست نے دیا ہے جو اس وقت دفتر میں موجود ہے۔ اس بات پر میں اور زیادہ چونک پڑا۔ پھر مجھے پتا چلا کہ یہ آدمی جسے میں وزارت داخلہ کا افسر سمجھ رہا تھا ایک غیر ملکی ہے جو مقامی میک اپ میں تھا۔ اس کا نام راکسن ہے۔ یہ اس قدر اہم بات تھی کہ میں یہ سن کر بھونچکا رہ گیا۔ چنانچہ اب مجھے اس لفافے کی فکر ہو گئی۔ میں نے مزید تحقیق کی کہ آخر جابر کہاں گیا، لیکن صرف اتنا معلوم ہو سکا کہ وہ گل بہار کالونی کے پہلے چوک پر جا کر اتر گیا ہے۔ کلب سے چونکہ وہ ٹیکسی کے ذریعے گیا تھا، اس لیے ٹیکسی ڈرائیور کو تلاش کرنے کے بعد اتنا معلوم ہوا تھا، اس کے بعد اس کا پتہ نہ چل سکا۔ میں نے سوچا کہ آخر وہ واپس تو آئے گا۔ چنانچہ میں جب اس کا انتظار کرتے واپس کلب آیا تو یہاں کلب بم کے خوفناک دھماکے سے تباہ ہو چکا تھا۔ ٹام اور اس راکسن دونوں کی لاشوں کے ٹکڑے ملے۔ تب سے اب تک میں جابر کو تلاش کرتا رہا ہوں، لیکن جابر پھر کہیں نہیں مل سکا۔ نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوا۔ یہاں آ کر مجھے جب معلوم ہوا کہ تمہارے اس کانفیڈینشیل باکس میں اصل فائل تھی تو میں سمجھ گیا کہ اس پیکٹ میں لازماً وہ فائل ہی ہوگی۔ انسپیکٹر عارف نے کہا، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ کانفیڈینشیل باکس میں فائل تھی؟ میں نے تو اب تک کسی کو نہیں بتایا، فیاض نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا۔ سر رحمان نے جب تمہیں اختیارات دینے کی ہدایات دیں تو ساتھ ہی انہوں نے چیکنگ سٹاف کو بھی زبردست جھاڑ پلائی کہ انہوں نے بغیر پوری تحقیق کیے فیاض کے دفتر سے اس کا کانفیڈینشیل باکس کیوں لے جانے دیا۔ اس میں اہم ترین ملکی فائل موجود تھی۔ ان کی اس بات سے مجھے پتا چلا، انسپیکٹر عارف نے وضاحت کرتے ہوئے کہا، اور فیاض نے سر ہلا دیا۔ لیکن گل بہار کالونی تو بہت بڑی ہے، وہاں کیسے معلوم ہوگا کہ جابر کس کوٹھی میں گیا ہے؟ اور اس کالونی میں غیر ملکی بھی کثیر تعداد میں رہتے ہیں۔ فیاض نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، اب جب کہ تم نے مجھے سینئر انسپیکٹر بنانے کا فیصلہ کیا ہے تو میرے دماغ نے اور زیادہ تیزی سے کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ کوٹھی لازماً پہلے چوک کے قریب ہوگی، تبھی جابر پہلے چوک پر ہی جا کر اتر گیا، اور پہلے چوک کے قریب ایسی کوٹھیاں تلاش کی جا سکتی ہیں جہاں غیر ملکیوں کی پر اصرار آمد و رفت ہو، پھر انہیں چیک کیا جا سکتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ کوئی نہ کوئی کلیو لازماً مل ہی جائے گا۔ انسپیکٹر عارف نے جواب دیا، ایسا نہ کریں کہ یہ کلیو عمران کو دے دیں، وہ ان معاملات میں بے حد ماہر ہے، وہ جلد ہی فائل تلاش کر لے گا، فیاض نے کہا اور ٹیلی فون کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر انسپیکٹر عارف نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیا۔ سپر فیاض، اپنا کام دوسروں کے حوالے کر دینے سے آدمی ترقی نہیں کر سکتا، تم فکر نہ کرو۔ انسپیکٹر عارف کو اپنا سینئر انسپیکٹر بنا لو، پھر دیکھنا کہ عارف اس عمران سے آگے رہتا ہے یا نہیں، اور میری کارکردگی سے محکمے میں تمہاری ہی عزت بنے گی۔ انسپیکٹر عارف نے کہا، ٹھیک ہے، تمہاری بات درست ہے، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا، اگر کبھی تم نے مجھ سے آگے نکلنے کی کوشش کی تو ایسے جہنم میں پھینک دوں گا کہ ساری عمر چیختے رہو گے۔ فیاض نے فوراً ہی تلخ لہجے میں اپنے خدشے کا اظہار کر دیا، سپر فیاض، تم شہتیر ہو اور میں چھپکلی، تمہارے ساتھ کام کرتے ہوئے میری عزت بنے گی، تمہاری عزت میں کوئی کمی نہ آئے گی، اور پھر میں تو ہمیشہ تمہارا ادنا سا خادم ہی رہوں گا۔ میری تمام صلاحیتیں صرف تمہاری عزت بڑھانے کے ہی کام آئیں گی۔ اگر کہو تو میں اس بات کا
حلف بھی دے سکتا ہوں۔ انسپکٹر عارف نے فوراً ہی خوشامدانہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا، اور فیاض اس کی خوشامدانہ باتوں سے اس قدر خوش ہوا کہ اس کی آنکھیں بے اختیار چمکنے لگیں۔ سنو عارف، اگر تم کسی طرح یہ فائل برآمد کرا دو تو وعدہ رہا کہ نہ صرف تمہیں سینئر انسپکٹر بنا دوں گا بلکہ اپنا خاص اسسٹنٹ بھی بنا لوں گا۔ فیاض نے پرجوش لہجے میں کہا، اوکے پھر اٹھو اور چلو گل بہار کالونی، ابھی کام شروع کر دیتے ہیں۔ انسپکٹر عارف نے مسکراتے ہوئے کہا اور فیاض بھی جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تھوڑی دیر بعد وہ جیپ میں بیٹھے گل بہار کالونی کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ جیپ انسپکٹر عارف ہی ڈرائیو کر رہا تھا کیونکہ بہرحال وہ ماتحت تھا، اور انسپکٹر عارف کی یہی عادت فیاض کو بے حد پسند تھی کہ وہ بے تکلفی کا اظہار صرف علیحدگی میں کیا کرتا تھا، ورنہ دوسروں کے سامنے وہ انتہائی مؤدبانہ رویہ رکھتا تھا۔ گل بہار کالونی پہنچ کر انسپکٹر عارف نے جیپ ایک ریسٹورانٹ کے سامنے روکی اور پھر نیچے اتر آیا۔ فیاض بھی اس کے ساتھ ہی نیچے آ گیا۔ آپ خاموش رہیں گے سپرنٹینڈنٹ صاحب، کیونکہ پوچھ کچھ بڑے افسروں کی بجائے ماتحت ہی کیا کرتے ہیں، انسپکٹر عارف نے ریسٹورانٹ میں داخل ہوتے ہوئے کہا، اور فیاض نے سر ہلا دیا۔ ریسٹورانٹ کے کاؤنٹر پر موجود ادھیڑ عمر آدمی سپر فیاض کو وردی میں اندر آتا دیکھ کر بری طرح چونک پڑا۔ اس کے چہرے پر تشویش کے گہرے سائے لرزنے لگے۔ جج جناب، حکم فرمائیے جناب، ادھیڑ عمر آدمی نے ان کے قریب پہنچتے ہی بڑے مؤدبانہ انداز میں کہا، میرا نام عارف ہے اور میں سینٹرل انٹیلیجنس کا انسپکٹر ہوں، اور یہ بڑے صاحب ہیں سپرنٹینڈنٹ فیاض۔ انسپکٹر عارف نے باقاعدہ تعارف کراتے ہوئے کہا، جج جی جناب، میں سپر فیاض صاحب کو اچھی طرح جانتا ہوں صاحب، میں مختلف ہوٹلوں میں کام کرتا رہا ہوں، اب میں نے یہ ریسٹورانٹ یہاں خود بنایا ہے، میں خادم ہوں جناب، میرا نام وکی ہے۔ ادھیڑ عمر آدمی نے دانت نکالتے ہوئے انتہائی خوشامدانہ لہجے میں کہا، ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تم گولڈن ایرو نائٹ کلب کے جابر کو جانتے ہو، اور جابر تم سے یہاں آ کر ملتا رہتا ہے۔ تمہیں یہ تو معلوم ہوگا کہ گولڈن ایرو نائٹ کلب میں بم کا دھماکہ ہوا ہے۔ ہم اس دھماکے کی تحقیقات کر رہے ہیں، اور شک ہے کہ یہ کام جابر نے کیا ہے، کیونکہ جابر دھماکے کے بعد سے غائب ہے۔ انسپکٹر عارف نے تیز لہجے میں کہا، جابر؟ اوہ جناب، میں جانتا ہوں اسے، جس روز دھماکہ ہوا اسی روز وہ یہاں آیا تھا۔ گرین ٹی اس کی کمزوری ہے، اور یہاں کی گرین ٹی کی شہرت پورے دارالحکومت میں ہے۔ وہ میرے پاس گرین ٹی پینے آیا تھا، میں نے اسے یہیں کاؤنٹر پر ہی گرین ٹی منگوا کر دی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہاں کیسے آنا ہوا، تو اس نے بتایا کہ وہ ایک خاص کام سے یہاں آیا ہے، کسی سے ملنا ہے، بس اتنی بات ہوئی۔ پھر وہ گرین ٹی پی کر چلا گیا، اور اس کے بعد آج تک نظر نہیں آیا۔ البتہ جناب، اس کے جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ اس کا کی رنگ کاؤنٹر پر رہ گیا تھا، چنانچہ میں نے ایک ویٹر کو اس کے پیچھے بھیجا تاکہ اسے کی رنگ دے آئے۔ ویٹر کافی دیر بعد واپس آیا تو میں نے اس سے پوچھا کہ اس نے اتنی دیر کیوں لگا دی، تو اس نے مجھے بتایا کہ صاحب کو تلاش کرنا پڑا، وہ کوٹھی نمبر 25 کے گیٹ پر کھڑے نظر آئے، اور 25 نمبر کوٹھی کافی دور ہے۔ بس جناب، اتنا تو مجھے معلوم ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، وکی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کوٹھی نمبر 25 میں کون رہتے ہیں، تمہیں معلوم ہے؟ انسپکٹر عارف نے پوچھا۔ غیر ملکی ہیں جناب، اتنا تو مجھے معلوم ہے، پہلے یہ کوٹھی خالی تھی، ابھی حال ہی میں یہ غیر ملکی آئے ہیں، وکی نے جواب دیا۔ اوکے شکریہ، انسپکٹر عارف نے کہا اور واپس مڑ گیا۔ سپرنٹینڈنٹ فیاض بھی ساتھ ہی مڑا، اور چند لمحوں بعد وہ دونوں جیپ کے پاس پہنچ گئے۔ یہ تو پتہ چل گیا ہے کہ جابر کوٹھی نمبر 25 میں گیا ہے، لیکن غیر ملکیوں کا مسئلہ ہے، ایسا نہ ہو کہ لینے کے دینے پڑ جائیں، فیاض نے کہا۔
سر آپ یہیں رکیں، میں اس کوٹھی کا جائزہ لے کر آتا ہوں، انسپیکٹر عارف نے کہا اور فیاض نے سر ہلا دیا۔ انسپیکٹر عارف تیز تیز قدم اٹھاتا آگے بڑھ گیا، پھر ایک سائیڈ گلی میں غائب ہو گیا۔ فیاض جیپ میں خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد عارف واپس آ گیا۔ سر کوٹھی میں واقعی کئی غیر ملکی مرد اور عورتیں موجود ہیں، میں نے جھانک کر دیکھا ہے، میرا خیال ہے ہمیں جابر کی برآمدگی کے چکر میں اس پر باقاعدہ ریڈ کرنا چاہیے، انسپیکٹر عارف نے کہا، لیکن اس کے لیے تو باقاعدہ تلاشی کا وارنٹ حاصل کرنا پڑے گا۔ سپر فیاض نے چونک کر کہا، سر آپ اس وقت سینٹرل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل ہیں، آپ اپنے اختیارات استعمال کریں۔ عارف نے مسکراتے ہوئے کہا تو فیاض یک لخت سیدھا ہو گیا۔ او ہاں ٹھیک ہے چلو۔ سپر فیاض کے لہجے میں خود بخود روب پیدا ہو گیا۔ عارف مسکراتا ہوا سٹیئرنگ پر بیٹھا اور اس نے جیپ آگے بڑھا دی۔ تھوڑی دیر بعد جیپ ایک درمیانے سائز کی کوٹھی کے سیاہ رنگ کے بڑے سے پھاٹک کے سامنے جا کر رک گئی۔ بیل دو، فیاض نے بڑے روبدار لہجے میں کہا اور انسپیکٹر عارف سر ہلاتا ہوا جیپ سے اترا اور آگے بڑھ کر اس نے کال بیل کا بٹن پریس کر دیا۔ کوٹھی پر کوئی نیم پلیٹ موجود نہ تھی، صرف ایک ستون پر 25 کا ہندسہ ایک پلیٹ پر لکھا ہوا موجود تھا۔ چند لمحوں بعد پھاٹک کی چھوٹی کھڑکی کھلی اور ایک غیر ملکی باہر آ گیا، مگر سامنے سرکاری جیپ اور اس میں یونیفارم میں بیٹھے ہوئے سپر فیاض کو دیکھ کر وہ بری طرح چونک پڑا۔ یہ کس کی کوٹھی ہے؟ فیاض نے بڑے روبدار لہجے میں اس غیر ملکی نوجوان سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ رچرڈ نکلسن کی، غیر ملکی نے بوکھلائے ہوئے انداز میں جواب دیا۔ سونو میں قائم مقام ڈائریکٹر جنرل سینٹرل انٹیلیجنس ہوں اور یہ میرے ہی محکمے کا انسپیکٹر ہے، جاؤ رچرڈ کو اطلاع دو، ہم اس سے فوری ملنا چاہتے ہیں، سپر فیاض نے بڑے روبدار لہجے میں کہا۔ یس سر، نوجوان نے سر جھٹکتے ہوئے کہا اور تیزی سے واپس اسی چھوٹی سی کھڑکی میں داخل ہو کر غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد بڑا پھاٹک کھل گیا، وہی نوجوان پھاٹک پر موجود تھا۔ جی تشریف لائیے، اسی نوجوان نے مودبانہ لہجے میں کہا اور انسپیکٹر عارف جو اس دوران جیپ کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ چکا تھا، اس نے جیپ سٹارٹ کی اور مختصر سے لان کو کراس کر کے اس نے جیپ پورچ میں جا کر روک دی۔ پورچ میں اس وقت ایک کار کھڑی تھی۔ فیاض جیپ رکتے ہی اچھل کر نیچے اترا اور اس نے پہلے بڑے افسرانہ انداز میں گھوم کر پوری کوٹھی کا جائزہ لیا، مگر دوسرے لمحے وہ ایک سائیڈ پر کھڑی ایک سیاہ رنگ کی کار کو دیکھ کر چونک پڑا۔ وہ اس کار کو دیکھتے ہی پہچان گیا تھا، یہ وہی کار ہے جس پر مادام فراؤ اور وہ ڈپٹی سیکریٹری عزیز خان سوار تھا، اور اسی کار کا تعاقب کرتے ہوئے وہ پہلے عزیز خان کی کوٹھی میں گیا تھا، مگر دوسری بار جب وہ گیا تھا تو کار موجود نہ تھی اور مادام فراؤ بھی جا چکی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ مادام فراؤ یہاں موجود ہے، اور مادام فراؤ کی یہاں موجودگی اور جابر کا پیکٹ یہاں لے آنے کا صاف مطلب تھا کہ وہ درست جگہ پر پہنچ گئے ہیں۔ آئیے جناب، اس غیر ملکی نے پھاٹک بند کر کے واپس ان کے قریب آتے ہوئے کہا اور وہ انہیں ساتھ لے کر برآمدے کے کونے میں موجود ایک ڈرائنگ روم میں آ گیا۔ ڈرائنگ روم خاصا وسیع اور جدید انداز میں سجا ہوا تھا۔ تشریف رکھیے، رچرڈ صاحب آ رہے ہیں، اس غیر ملکی نے کہا۔ تمہارے یہ رچرڈ صاحب کیا کرتے ہیں اور تم ان کے کیا لگتے ہو؟ فیاض نے قدرے تیز لہجے میں پوچھا۔ صاحب انجینئر ہیں اور میں ان کا اسسٹنٹ ہوں، میرا نام کلارک ہے، اس غیر ملکی نے کہا اور تیزی سے مڑ کر ڈرائنگ روم سے باہر نکل گیا۔ ابھی اسے گئے چند لمحے ہی گزرے ہوں گے کہ ڈرائنگ روم کا اندرونی دروازہ کھلا اور ایک بھاری چہرے والا لمبا تننگا غیر ملکی اندر داخل ہوا۔ اس کے جسم پر سرمئی رنگ کا سوٹ تھا،
آنکھوں میں درستی اور سختی کا عنصر نمایاں تھا۔ میرا نام رچرڈ نکلسن ہے، غیر ملکی نے بڑے سپاٹ سے لہجے میں اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ میں سپرنٹینڈنٹ فیاض ہوں اور اس وقت قائم مقام ڈائریکٹر جنرل سینٹرل انٹیلیجنس بھی ہوں، اور یہ میرا انسپیکٹر عارف ہے۔ سپر فیاض نے بڑے روبدار لہجے میں اپنا اور انسپیکٹر عارف کا تعارف کراتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی اس نے بڑے نخوت بھرے انداز میں اس طرح مصافحہ کیا جیسے وہ بادل نخواستہ ایسا کر رہا ہو۔ جی فرمائیے، میرے پاس کیسے آنا ہوا؟ میں تو ایک انجینئر ہوں، میرا سینٹرل انٹیلیجنس سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ رچرڈ نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور ساتھ ہی وہ سامنے والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ ہم جابر کا پتہ کرنے آئے ہیں، گولڈن ایرو نائٹ کلب کے مالک ٹام کا اسسٹنٹ جابر۔ وہ یہاں آیا تھا اور اس کے بعد واپس نہیں گیا۔ فیاض نے بولنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ انسپیکٹر عارف تیزی سے بول پڑا، اور فیاض نے اس طرح ہونٹ پھینچ لیے جیسے اسے انسپیکٹر عارف کا اس طرح بول پڑنا سخت ناگوار گزرا ہو۔ جابر؟ او ہاں، وہ آیا تھا، لیکن یہ تو کئی دن پہلے کی بات ہے۔ وہ میرا واقف ہے، مجھ سے ملنے آیا تھا، ایک ذاتی مسئلہ تھا اس کا، پھر وہ واپس چلا گیا۔ رچرڈ نے چونک کر جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن اس کی آنکھوں میں سختی کا عنصر پہلے کی نسبت کچھ بڑھ گیا تھا۔ سوری مسٹر رچرڈ، آپ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں۔ جابر کی انٹیلیجنس مکمل نگرانی کر رہی تھی، اور یہ نگرانی اب تک آپ کی کوٹھی کے گرد قائم ہے۔ جابر یہاں آنے کے بعد واپس نہیں گیا، اور آپ کا یہ بیان بھی غلط ہے کہ جابر ایک ذاتی مسئلہ کی غرض سے آیا تھا۔ جابر کو یہاں ٹام نے وہ فائل دے کر بھیجا تھا جو کہ سپرنٹینڈنٹ فیاض صاحب کے دفتر سے وزارت داخلہ کا افسر بن کر روکسن اور اس کے ساتھی نے حاصل کی تھی، اور روکسن نے وہ فائل ٹام تک پہنچائی اور ٹام نے جابر کے ذریعے یہاں بھیجی۔ بعد میں ٹام کا کلب بم سے اڑا دیا گیا جس میں ٹام اور راکسن دونوں ہلاک ہو گئے۔ اس لیے آپ کی غلط بیانی آپ کو مشکلات میں مبتلا کر سکتی ہے۔ اگر آپ کا واقعی اس معاملے میں کوئی ہاتھ نہیں ہے تو پھر صحیح بات کر دیجئے، انسپیکٹر عارف نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہاتھ کیوں نہیں؟ مادام فراو بھی یہاں موجود ہے۔ کہاں ہے وہ؟ نکالو اسے، اور وہ فائل بھی نکالو، فیاض نے یکلخت انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے بجلی کی سی تیزی سے اپنے ہولسٹر سے سرکاری ریوالور باہر نکال لیا۔ اسے ریوالور نکالتے دیکھ کر عارف نے بھی ریوالور نکال لیا۔ آپ صاحبان اتنے بڑے سرکاری عہدیدار ہونے کے باوجود نہ صرف غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں بلکہ مجھ پر خواہ مخواہ الزام تراشی بھی کر رہے ہیں اور مجھے دھمکیاں بھی دے رہے ہیں۔ میں آپ کی ہر طرح تسلی کرا سکتا ہوں، آپ بے شک پوری کوٹھی کی تلاشی لے لیں، اگر آپ کو کوئی مادام فراو یا وہ جابر یا فائل مل جائے تو بے شک آپ مجھے گولی سے اڑا دیں، لیکن یہ بتا دوں کہ اگر آپ کی یہ الزام تراشی غلط ثابت ہوئی تو آپ کی نوکری بھی جا سکتی ہے۔ ایکریمین سفارت خانے میں صرف ایک فون کرنا پڑے گا اور بس، رچرڈ نے انتہائی سرد لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ شٹ اپ، مادام فراو کی کار یہاں موجود ہے، اس لیے تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ مادام فراو یہاں موجود نہیں ہے؟ فیاض نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ یہ کار میری ملکیت ہے، اس کے کاغذات بھی آپ کو پیش کیے جا سکتے ہیں، اور میں کسی مادام فراو کو نہیں جانتا۔ بولیں تلاشی لینے کے بعد نوکری خطرے میں ڈالنی ہے آپ لوگوں نے یا شرافت سے واپس چلے جانا ہے؟ رچرڈ کا لہجہ اور زیادہ سرد پڑ گیا۔ میں تلاشی لوں گا، فیاض نے بری طرح پیر پٹکتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے،
پھر مجھے تلاشی کا وارنٹ دکھائیے۔ رچرڈ نے ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، میں قائم مقام ڈائریکٹر جنرل ہوں، سمجھے، مجھے وارنٹ لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فیاض نے اسی طرح کرخت لہجے میں کہا، اوکے، آپ واقعی اتنے بڑے افسر ہیں کہ آپ کو وارنٹ کی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے، آئیے میرے ساتھ اور خوب جی بھر کر تلاشی لیجئے۔ رچرڈ نے یک لخت مسکراتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی وہ بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ اس کے اس طرح اطمینان سے بات کرنے اور اطمینان بھرے انداز میں دروازے کی طرف مڑنے پر فیاض اور عارف دونوں کے تنے ہوئے اعصاب خود بخود ڈھیلے پڑ گئے تھے، لیکن دوسرے لمحے رچرڈ بجلی کی سی تیزی سے مڑا اور پھر دو دھماکوں کے ساتھ ہی فیاض اور عارف دونوں کے حلق سے چیخیں نکل گئیں۔ دونوں کے ہاتھوں سے ریوالور نکل کر دور جا گرے تھے۔ اسی لمحے اندرونی دروازے سے 3 غیر ملکی ہاتھوں میں مشین گنیں لیے اندر داخل ہوئے اور انہوں نے مشین گنوں کا رخ ان دونوں کی طرف کر دیا۔ کیا تم نے ہم پر ہتھیار اٹھائے ہیں؟ ہم پر، سرکاری آدمیوں پر؟ فیاض نے اسی طرح آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا جیسے اسے یہ تصور ہی نہ تھا کہ اتنے بڑے افسر پر بھی کوئی شخص ہتھیار اٹھا سکتا ہے۔ ان کو ہتھکڑیاں لگا دو اور اگر یہ ذرا بھی غلط حرکت کریں تو گولیوں سے اڑا دینا، رچرڈ نے انتہائی سخت لہجے میں اپنے ساتھیوں سے کہا، اور وہ تینوں بجلی کی سی تیزی سے ان دونوں کے عقب میں آئے اور پھر چند لمحوں بعد ان کے ہاتھ پشت پر کر کے کلائیوں میں کلپ ہتھکڑیاں پہنا دی گئیں۔ عارف کا چہرہ ستا ہوا تھا مگر فیاض کی بری حالت تھی۔ تم مادام پارکر کی قید سے تو زندہ نکل گئے تھے فیاض، مگر رچرڈ کی قید سے تمہاری لاش ہی باہر جائے گی۔ رچرڈ نے اس بار بھوکے بھیڑیے کے سے انداز میں دانت نکوستے ہوئے کہا جسے بڑی طویل مدت کے بعد کوئی مرغوب شکار نظر آیا ہو۔ اس کی آنکھوں میں تیز چمک تھی۔ ہمارے ساتھی باہر موجود ہیں اور اگر ہمیں یہاں دیر ہو گئی تو وہ یہاں ریڈ کر دیں گے، عارف نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اسی بات کی وجہ سے تو تم ابھی تک زندہ ہو، لیکن فکر نہ کرو، تمہارے ساتھی باہر ہی کھڑے رہیں گے اور ہم تمہارے سمیت یہاں سے خفیہ طور پر نکل جائیں گے، رچرڈ نے تیز لہجے میں کہا، اور پھر وہ اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو گیا، فوری طور پر سامان پیک کرو اور خفیہ راستے سے پوائنٹ ایکس پر پہنچا دو۔ یہ آخر میں جائیں گے، میں باس سے بات کر لوں۔ ان لوگوں نے جو انکشافات کیے ہیں وہ انتہائی خطرناک ہیں، صرف ایک آدمی یہاں رہے، باقی جا کر کام کریں، رچرڈ نے کہا، اور 3 مشین گن برداروں میں سے 2 تیزی سے چلتے ہوئے کمرے سے باہر چلے گئے، جبکہ فیاض اور عارف دونوں کو صوفوں پر بٹھا دیا گیا اور ایک مشین گن بردار ان کے عقب میں کھڑا رہا۔ رچرڈ تیزی سے ایک سائیڈ پر موجود ٹیلی فون کی طرف بڑھا اور اس نے ریسیور اٹھا کر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے، مگر دوسری طرف سے گھنٹی بجنے کے باوجود کسی نے ریسیور نہ اٹھایا۔ باس کہاں چلا گیا؟ رچرڈ نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور پھر ریسیور رکھ کر وہ تیزی سے مڑا اور دروازے سے باہر نکل گیا۔ ایوانز نے فائل والا پیکٹ حفاظت سے اپنی قمیض کے اندر پہنی ہوئی جیکٹ کی ایک خاص جیب میں رکھا اور پھر قمیض کے اوپر کوٹ پہن کر اس نے میز پر رکھا ہوا بریف کیس اٹھا لیا جس میں 10 لاکھ روپے موجود تھے۔ اتنی ہی رقم اس کے کوٹ کی اندرونی خفیہ جیبوں میں بھی موجود تھی۔ اس نے ہر طرف سے مطمئن ہو کر بریف کیس اٹھایا اور چند لمحوں بعد اس کی کار کوٹھی سے نکل کر تیز رفتاری سے مختلف سڑکیں کراس کرتی بندرگاہ کی طرف بڑھی جا رہی تھی۔ ایوانز کے چہرے پر گہری سنجیدگی طاری تھی کیونکہ وہ اس وقت اپنی روانگی کی اہمیت کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ سی وی یو کے قریب پہنچ کر اس نے کار ایک سائیڈ پر جا کر روکی
اور بریف کیس اٹھائے وہ سیدھا سی ویو کی طرف بڑھ گیا۔ سی ویو ہوٹل خاصا بڑا تھا۔ اس کے برآمدے میں فون بوتھس کی ایک طویل قطار موجود تھی۔ پہلا بوتھ خالی تھا، چنانچہ ایوانز نے پہلے تو بڑے چوکنے انداز میں ادھر ادھر دیکھا، لیکن کسی کو اپنی طرف متوجہ نہ پا کر وہ بوتھ میں داخل ہوا اور اس نے جیب سے سکے نکال کر ڈالے اور پھر کارلوس کا بتایا ہوا نمبر ڈائل کر دیا۔ دوسری طرف سے گھنٹی کی آواز 2-3 بار بجتی رہی، پھر ریسیور اٹھا لیا گیا۔ یس، ایک بھاری سی آواز سنائی دی۔ مجھے بلیک وولف سے ملنا ہے، ایوانز نے جواب دیا۔ کوڈ نوٹ کرو، فائن ڈے ڈارک نائٹ۔ دوسری طرف سے اسی طرح بھاری لہجے میں کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ ایوانز نے ریسیور رکھا اور بریف کیس اٹھا کر وہ بوتھ سے باہر نکلا اور اطمینان سے چلتا ہوا قریب ہی موجود بک سٹال کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے بریف کیس ساتھ رکھ کر ایک اخبار خریدا اور پھر اسے وہیں کھول کر سرسری سے انداز میں دیکھنے لگا۔ ابھی اسے اخبار کھولے چند ہی لمحے گزرے ہوں گے کہ ایک بڑی سی سیاہ رنگ کی کار بک سٹال سے ذرا آگے جا کر رک گئی اور ایک لمبا ترنگا مقامی آدمی کار سے نکلا اور ایوانز کی طرف دیکھے بغیر وہ سیدھا بک سٹال کی طرف آیا۔ اس نے ایک اخبار خریدا اور پھر جیب سے ایک بٹوا نکال کر اس نے اس بٹوے سے 1000 مالیت کا نوٹ نکال کر بک سٹال والے کی طرف بڑھا دیا۔ اوہ جناب، میرے پاس تو چینج نہیں ہے، بک سٹال والے نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ میں دے دیتا ہوں چینج، ایوانز نے مسکراتے ہوئے کہا اور وہ آدمی اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ شکریہ جناب، اس آدمی نے مسکراتے ہوئے کہا اور 1000 روپے مالیت کا نوٹ ایوانز کی طرف بڑھا دیا۔ ایوانز نے جیب سے بٹوا نکالا اور اس میں سے چینج نکال کر اس نے اس آدمی کو دیا اور بڑا نوٹ بٹوے میں رکھ کر اس نے بٹوا جیب میں رکھا اور بریف کیس اٹھا کر اس طرف کو بڑھ گیا جدھر اس کی سیاہ رنگ کی کار موجود تھی۔ ابھی وہ کار تک پہنچا ہی تھا کہ وہ مقامی آدمی تیزی سے چلتا ہوا اس کے قریب پہنچا۔ کوڈ، اسی آدمی نے سپاٹ لہجے میں ایوانز سے پوچھا۔ فائن ڈے ڈارک نائٹ۔ ایوانز نے وہی کوڈ دہرا دیا جو اسے فون پر بتایا گیا تھا اور نوجوان نے سر ہلاتے ہوئے کار کا عقبی دروازہ کھولا اور ایوانز بریف کیس سمیت تیزی سے کار کی عقبی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ مقامی نوجوان ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور اس نے کار آگے بڑھا دی۔ اگلے چوک سے اس نے کار ٹرن کی اور اس کی کار تیزی سے مڑ کر واپس اس سڑک پر دوڑنے لگی جو شہر کو جاتی تھی۔ کیا مطلب، کیا تم شہر جا رہے ہو؟ ایوانز نے چونک کر پوچھا۔ نہیں، خاموش بیٹھے رہو، نوجوان نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا اور پھر اس سے پہلے کہ ایوانز کچھ کہتا اچانک سرر کی تیز آواز کے ساتھ ہی اگلی اور عقبی سیٹوں کے درمیان شیشے کی دیوار حائل ہو گئی۔ ایوانز بری طرح اچھل پڑا۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھولنا چاہا لیکن دروازے کے ہینڈل جیم ہو چکے تھے۔ اسی لمحے نامانوس سی بو کا بھبکا سا اس کی ناک سے ٹکرایا اور ایوانز کے ذہن پر ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں تاریکی کا دبیز پردہ پھیلتا چلا گیا۔ پھر جیسے اندھیرے میں دور سے روشنی چمکتی ہے، اس طرح روشنی کا نقطہ اس کے ذہن میں چمکا اور پھر یہ نقطہ پھیلتا چلا گیا اور ایک جھٹکے سے ایوانز کا نہ صرف شعور جاگ اٹھا بلکہ اس کی بند آنکھیں بھی کھل گئی۔ پہلے تو اسے ماحول دھندلا دھندلا نظر آیا لیکن پھر آہستہ آہستہ صاف ہوتا گیا۔ دوسرے لمحے وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ ایک بڑے سے کمرے میں ایک لوہے کی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور لوہے کے راڈ سے اس کا پورا جسم ٹانگوں سمیت اس کرسی میں سختی سے جکڑا ہوا تھا۔ اس کا کوٹ، شرٹ، حتیٰ کہ اندرونی جیکٹ بھی غائب تھی اور اب اس کے اوپر والے جسم پر
صرف بنیان ہی نظر آ رہی تھی۔ اس نے گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھا، کمرہ بالکل خالی پڑا ہوا تھا۔ ہوں تو اس کارلوس نے دھوکہ دیا ہے، ایوانز نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس کرسی کی گرفت سے آزاد ہونے کی کوئی تجویز سوچتا، اس کے سامنے موجود کمرے کا دروازہ کھلا اور کارلوس مسکراتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس کے پیچھے وہی مقامی آدمی تھا جو ایوانز کو کار میں لے آیا تھا۔ خوش آمدید ایوانز، مجھے یقین ہے تمہیں یہاں تک آنے میں کوئی تکلیف نہ ہوئی ہوگی، کارلوس نے بڑے طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ کارلوس، مجھے تم سے یہ امید نہ تھی، تم نے میرے اعتماد کو دھوکہ دیا ہے، ایوانز نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، اور کارلوس نے بے اختیار کہا مارا۔ اعتماد؟ دھوکہ؟ ایوانز، تم جس دنیا کے باسی ہو وہاں یہ الفاظ بے معنی ہوتے ہیں۔ یہاں ہر شخص اپنے مفاد کے لیے جدوجہد کرتا ہے۔ جب تم نے پہلی بار مجھ سے رابطہ قائم کیا تھا اس وقت میری ذاتی حیثیت اس قدر نہ تھی کہ میں تمہارا کچھ بگاڑ سکتا، اس لیے اس وقت مجھے صرف تھوڑی سی رقم کی ضرورت تھی جو میں نے تم سے لے لی اور تمہارا کام کر دیا، لیکن اب میری حیثیت تبدیل ہو چکی ہے، اب میرے پاس اپنا طاقتور گروپ موجود ہے، اس لیے اب میں نے سوچا کہ صرف 10 لاکھ روپوں پر ہی کیوں تکیہ کر لوں، کیوں نہ وہ فائل بھی ساتھ حاصل کر لوں جو تم نے بھی مادام پارکر سے چوری کی ہے۔ تم نے بھی تو خود محنت نہیں کی، کارلوس نے بڑے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اگر تم نے یہی کچھ کرنا تھا تو پھر اتنا لمبا چوڑا کھڑاک پھیلانے کی کیا ضرورت تھی؟ ایوانز نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا۔ مجھے معلوم ہے ایوانز کہ تم یہاں اکیلے نہیں ہو، تمہارا پورا گروپ ہے، اور مجھے خدشہ تھا کہ تم لازماً اپنے گروپ کو نگرانی کے لیے ساتھ رکھو گے، اس لیے مجھے یہ سارا الجھاؤ پیدا کرنا پڑا تاکہ چیک کر سکوں کہ تمہاری نگرانی ہو رہی ہے یا نہیں، لیکن تم میرے خیال میں اب بوڑھے ہو گئے ہو، تم احمقوں کی طرح بغیر سوچے سمجھے اکیلے ہی چل پڑے۔ بہرحال اب وہ فائل تو میں نے قبضے میں کر لی ہے، اب تم صرف یہ بتا دو کہ تم نے اس فائل کا سودا کس پارٹی سے کیا تھا۔ اگر تم یہ بتا دو تو میں پرانے تعلقات کے پیش نظر میں تمہیں زندگی بخش سکتا ہوں۔ ایوانز نے سخت لہجے میں کہا۔ سنو، یہ فائل تمہارے کسی کام کی نہیں ہے، اس لیے تم ایسا کرو، مجھ سے مزید رقم لے لو اور مجھے فائل دے دو، میں سب کچھ بھول جاؤں گا، ایوانز نے کہا، اور کارلوس ایک بار پھر ہنس پڑا۔ تم اپنی طرح مجھے بھی احمق سمجھتے ہو ایوانز؟ سنو، 2 راستے تو میرے پاس موجود ہیں، ایک تو میں یہ فائل مادام پارکر کو فروخت کر سکتا ہوں، وہ مجھے لازماً لمبی رقم دینے پر آمادہ ہو جائے گی، دوسرا یہ فائل میں یہاں کی حکومت کو بھی فروخت کر سکتا ہوں، لیکن تم اپنی جان گنوا بیٹھو گے۔ اب دونوں راستے تمہارے سامنے کھلے ہوئے ہیں، چاہے اپنی جان ضائع کرو یا بچا لو، بہرحال یہ فائل تو تمہیں کسی صورت بھی نہیں مل سکتی، کارلوس نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پارٹی کا رابطہ مجھ سے براہ راست نہیں ہے، ایکریمیا کے ایک گروپ نے مجھے ہائر کیا ہے، اس گروپ کا نام لاسٹ ڈان ہے، بہت طاقتور اور بڑا گروپ ہے، میں نے تو فائل ان کے حوالے کرنی تھی اور اپنی رقم لے لینی تھی، بس، ایوانز نے ہونٹ چباتے ہوئے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اب میں پارٹی خود ہی تلاش کر لوں گا، گو مجھے اس ٹائپ کے کاموں کا تجربہ نہیں ہے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ جس فائل کے پیچھے سیکرٹ سروس ٹکرے مار رہی ہے اور دو گروپ اس فائل کے لیے کام کر رہے ہیں، اس کی قیمت بھی بہت زیادہ ملے گی، لیکن تم اب چھٹی کرو، کارلوس نے تیز لہجے میں کہا اور
اس کے ساتھ ہی وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ سنو کارلوس، ایوانز نے بوکھلائے ہوئے انداز میں کچھ کہنا چاہا ہی تھا کہ کارلوس کے ساتھ کھڑے ہوئے مقامی آدمی نے ہاتھ میں موجود مشین گن کا ٹریگر دبا دیا اور ریٹ ریٹ کی تیز آوازوں کے ساتھ ہی ایوانز کے حلق سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ اسے ایک لمحے کے لیے یہ احساس ہوا جیسے بے شمار گرم سلاخیں اس کے جسم میں اتر رہی ہوں، اور اس کے بعد اس کے ذہن پر موت کا سیاہ پردہ پھیلتا چلا گیا۔